پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 21واں دن۔ پیارے بچوں، ہر انسان کی اپنی ایک مادری زبان ہوتی ہے اور دنیا میں بہت ساری زبانیں برسوں سے بولی اور لکھی جا رہی ہے، مگر ہر زبان دوسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہے۔ آپ اردو زبان کے بہت سارے ایسے لفظوں سے واقف ہوں گے جو دوسری زبان سے ہماری زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ 9ویں جماعت میں آپ نے تہنیت سبق میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں۔ چلیے آج دیکھتے ہیں آپ کو کتنی یاد ہے۔ اقتباس تہنیت سید سلمان ندوی، درسی کتاب کا صفحہ نمبر 22۔ سید سلمان ندوی کے لکھا ہوا ہے یہ سبق۔ عربی میں غصہ، غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے ہے۔ ہندوستان میں اس کے معنی غیظ و غضب کے ہو گئے۔ خفا فارسی میں خفا ہے اور معنی وہی گلے میں اٹکنے اور پھنسنے کے ہیں۔ ہندوستان میں خفا ہونا ناراض ہونے کے معنی میں ہے۔ بعض لفظ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے ہیں۔ عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ چونکہ نجوم اور جیوتش نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہے، اس سے ہم نے فلک سے فلاکت بنایا اور اس سے فارسی ترکیب دے کر فلاکت زدہ، فلاکت کا مارا کیا اور پھر اسی کو عربی سمجھ کر اس کا مفعول مفلوق بنایا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہہ دیا، حالانکہ اس کے معنوں کو عرب جانتا بھی نہیں۔ اس قسم کے ہزاروں عربی لفظ ہیں جو اپنے خاص معنوں میں ہماری زبان کے خاص لفظ ہو گئے ہیں۔ یہی حال فارسی کا بھی ہے۔ فارسی کے بہت سے لفظ اور ترکیبیں ہیں جن کو ہم نے اپنے ہندوستانی معنوں کے لیے ہندوستانی لفظ بنا لیا ہے۔ فارسی میں دان لگا کر ظرف بنتا ہے، جیسے خاکدان یعنی زمین۔ ہندوستان میں ہم نے اس سے 20 لفظ بنائے، جیسے پاندان، اگالدان، خازدان، عطردان، خلمدان، جزدان، چائےدان، دوددان، شکردان، روشندان، سنگاردان، شمعدان۔ تصغیر کے لیے دان کو ہم نے کبھی دانی بھی کر دیا، جیسے سرمادانی، گوندانی، مچھردانی، تلے دانی، جو سوئی تاگا رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 1، سابقہ لاحقہ۔ مناسب سابقہ لاحقہ لگا کر ہر ایک سے 2 بامعنی لفظ بنائیے۔ جیسے جز ہے تو جز سے جزدان، جزبندی۔ دان سے روشندان، شمعدان۔ بے سے بے حیا، بے وفا، بے غیرت۔ خانہ سے دواخانہ، دیوان خانہ، کارخانہ۔ سرگرمی نمبر 2، لغت کا استعمال۔ ذیل کے لفظوں کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ فلاکت، غریبی، مفلسی، ناداری، نحوست۔ مفلوق، تباہ حال، خستہ حال، نکبت زدہ، فلک زدہ۔ غیظ و غضب، انتہائی طیش، سخت غصہ، غم و غصہ۔ اضافت، نسبت، لگاؤ، میل۔ ایک کلمے کا دوسرے کلمے سے لگاؤ جو فارسی اور عربی الفاظ میں مضاف کے نیچے زیر لگانے اور اردو میں مضاف الیہ کے آگے کا یا کی یا کے لگانے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر غلام زید، تو یہاں پر غلام کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر اضافت ہے۔ مضاف غلام تو اس کے نیچے لگائی جا رہی۔ یا پھر اگر ہم بولے کہ غلام زید کو زید کا غلام، تو یہاں پر کیا ہو رہا، مضاف الیہ کے آگے کا لگ رہا، تو اسے کہتے ہیں اضافت۔
سرگرمی نمبر 3 وضاحت کرو۔ لفظ مفلوق الحال کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ جواب: عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ چونکہ نجوم اور جیوتش نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ ہماری ساری مصیبتیں آسمان کی گردش کا نتیجہ ہیں، اس سے ہم نے فلک سے فلاکت بنایا اور اسی سے فارسی ترتیب دے کر فلاکت زدہ، فلاکت کا مارا کیا، اور پھر اسی کو عربی سمجھ کر اس کا مفعول مفلوق بنایا اور عربی اضافت دے کر مفلوق الحال کہہ دیا۔ آؤ مشق کرے۔ عربی میں غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے ہے۔ ہندوستانی میں غصے کے معنی غیظ و غضب کے ہو گئے۔ آؤ تخیلاتی بنے۔ چیلنج: انٹرنیٹ سے اردو زبان کے پرانے نام معلوم کر کے لکھیے۔ تو پہلا نام تھا زبان اردو معلی، پھر زبان ہٹا دیے وہاں سے اردو معلی، اس کے بعد ہندی، ہندوی، ہندوستانی، دہلوی زبان، ہندوستان، لنگو اندستان کا، ریختہ، گجری، دکنی۔ دوسرا ہے آپ کو جو زبانیں آتی ہے اس کے نام لکھیے۔ تو اردو، ہندی،